یہ مولانا عقیل عباس صاحب قبلہ جو اپنے تاثرات مولانا کے حوالے سے بیان کر رہے تھے، انہوں نے ذکر کیا اور حق ہے کہ جو فضائل اہل بیت بیان کرتا ہے وہ مرتا نہیں، لیکن صرف فضائل اہل بیت بیان کرنے والا نہیں، بلکہ جو اپنی زبان سے علی کا ذکر کرتا ہے، اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہ ذکر صرف زبان تک محدود نہیں رہ جاتا، بلکہ زبان سے ہوتا ہوا جب دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو یہی فضائل کردار کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور جب کردار کی منبر پہ آ کر فضائل بیان کرنے والے بہت ملتے ہیں، زبان تک فضائل اہل بیت محدود رہ جانا یہ کمال انسانیت نہیں ہے، یہ معراج انسانیت نہیں ہے، بلکہ وہ فضائل اہل بیت، وہ اخلاق اہل بیت، وہ احادیث اہل بیت جو زبان سے بیان ہو رہی ہے، اور یہی زبان سے ہوتے ہوئے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اور جس دن یہ زبان سے ہوتے ہوئے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا، وہاں یہ کردار کی شکل میں آئے گا، عمل کی شکل میں آئے گا، اور جب عمل کی شکل میں آئے گا تو وہ اس پہ عمل کرتا نظر آئے گا۔ اب جو وہ عمل کرنے کے بعد دل کی گہرائیوں سے منبر پر آ کر اگر نصیحت کرے گا تو اس کی نصیحتیں ذہنوں تک سماعتوں تک پہنچے گی۔ اب وہ کردار ہر دنیا کے کونے کونے پہ پایا جائے گا۔ کیوں نہیں پایا جائے؟ لوگ لاکھ چاہیں کہ اس کردار کو چھپا دیا جائے، چھپ نہیں سکتا، دبا دیا جائے، دب نہیں سکتا۔ مولانا انتصار مہدی صاحب نے جو اپنی پوری زندگی میں کردار پیش کیا دنیا والوں کے سامنے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، 1 دن 2 دن، 1 مہینہ 2 مہینہ اپنے کو تصنع کے اعتبار سے بنا کر پبلک میں مومن پیش کرنا اور ہے، 42 سال رہ کر اپنے ایمان کا جھنڈا گاڑنا اور ہے۔ ہم مجلس پڑھنے جاتے ہیں، معلوم ہے 1 دن 2 دن کہیں رہ گئے، بڑے متقی ہیں، نماز بھی اول وقت پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، 1 دن میں پتہ نہیں چل سکتا، لیکن جو 42 سالہ زندگی قوم کے درمیان گزار دے اور 1 انگلی نہ اٹھ سکے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واقعاً وہ عالم ہے جس عالم کے لیے رسول نے فرمایا یہ ہمارے وارث ہے، یہ ہمارے علم کے وارث ہیں۔ اور جب جیسا عالم ہوگا تو اس کے کردار کبھی مر نہیں سکتا۔ اور کیسے مرتا؟ شاعر کہتا ہے کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ آج دنیا کے کونے کونے میں، ہندوستان کے کونے کونے میں انتصار مہدی صاحب کا غم منایا جا رہا ہے، ایصال ثواب میں مجلسیں کی جا رہی ہے، وہ ممبئی میں مجلس ہوئی، بنارس میں مجلس ہو رہی ہے، لکھنؤ میں مجلس ہوئی، رانچی میں مجلس ہوئی، چندوارہ میں مجلس ہوئی، کولوا میں مجلس ہو رہی، یہ ہر جگہ مجلسیں ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ مرتے تو بہت ہیں، لیکن 1 40ویں کے بعد دوسری مجلس کی نوبت نہیں آتی ہے۔ یہاں کتنے 40ویں ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص اپنے دل میں اہل بیت کی محبت لے کر مرا، صرف اہل بیت کی محبت لے کر مرا نہیں، بلکہ اہل بیت کی محبت تو پوری دنیا میں اہل بیت کی محبت کی خوشبو کو بانٹتا ہوا گیا۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، شاعر کہتا ہے وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے کونے کونے میں آج انتصار مہدی انتصار مہدی انتصار مہدی کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو شاعر کہتا ہے کہ ہر ایک باد خزاں سے مقابلہ کر کے، میں نے بہت جگہ دیکھے، گئے بہت سے ایسے عالموں کو دیکھے، روزانہ تنظیم میں شکایتیں آتی، مولانا وہ تو گئے اور آپس میں 2 پارٹیاں کروا دی، جو پیسے والے تھے ان کو اپنے ساتھ رکھا، جو غریب تھے اسے باہر کر دیا۔ بہت ساری شکایتیں آتی ہے، لیکن 42 سالہ زندگی، بہت سے موسم آئے، بہت سی خزائیں آئی، بہت سے پتجھڑ آئے، بہت سے چلچلاتی ہوئی دھوپ آئی،
نہ لیکن پجھر کا ان پہ اثر پڑا، نہ چلچلاتی ہوئی دھوپ کا اثر پڑا، نہ دنیا کے ڈالر اسے بگاڑ سکے، نہ دنیا کے درہم و دینار اس کے قدموں میں لغزش لا سکے۔ وہ کل بھی انتظار مہدی تھا، وہ آج بھی انتظار مہدی ہے، وہ کل بھی لوگوں کے دلوں میں انتظار مہدی رہے گا۔ وہ انتظار مہدی جسے بدر روحانی کہہ کے پکارا جاتا ہے، وہ انتظار مہدی جس کی حکومت انسان کے ذہنوں پہ نہیں تھی بلکہ ذہنوں کے ساتھ ساتھ قلبوں پہ بھی تھی۔ ایک بار کہہ دیتا تھا تو سرنگو ہو جاتا تھا۔ یہ سرنگو نہیں ہو رہا تھا بلکہ ابراہیم کی وہ یاد دلا رہا تھا، اے پروردگار میرا کام تھا سر جھکانا، میں نے ان کا سر جھکا دیا، تیرا کام ہے ان کا دل جھکا دے۔ آج یہ دنیا کے کونے کونے میں ان کی مجالسیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے ہر ایک باد خزاں سے مقابلہ کر کے، بطور خاص دیکھیں گے ایک ایک مصرے پہ توجہ کا تعلیم، بڑی محنت سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ انتظار مہدی صاحب کی ذات بابرکت کون سی ذات تھی؟ بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے بندے تو ایک قدم میری طرف بڑھا لے، میں تجھے اپنے سے قریب کر لوں گا۔ کیا مطلب؟ اے میرے بندے ایک قدم آگے بڑھا لے، اپنی خواہشات پر اپنے کو کنٹرول کر لے، میں اپنے جیسا بنا دوں گا۔ یعنی جیسے میرا ذکر باقی ہے ویسے تیرا ذکر باقی ہوگا، جیسے میں پاک ہوں ویسے تو پاک رہے گا، جیسے میں طیب و طاہر ہوں ویسے تو طیب و طاہر ہوگا۔ تو انتظار مہدی بظاہر جسم مر چکا ہے لیکن انتظار مہدی کبھی نہیں مر سکتا ہے، اس کی ہدایت کی خوشبو دنیا میں جہان میں پھیلتی ہی رہے گی۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ ہر ایک باد خزاں سے مقابلہ کر کے، توجہ چاہ رہا ہوں، ہر ایک باد خزاں سے مقابلہ کر کے، ہر ایک باد خزاں سے مقابلہ کر کے وہ اپنی خوشبو چمن میں بکھیرتا ہی رہا۔ بطور خاص دیکھیں گے ہر ایک باد خزاں سے مقابلہ کر کے وہ اپنی خوشبو چمن میں بکھیرتا ہی رہا۔ متاع فکر و ہنر، دیکھیں کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ وہ انہوں نے اپنی سر کو پیشانی کو خم نہیں کیا، کسی دربار میں اپنی پیشانی کو خم نہیں کیا ہے، اگر کیا ہے تو مالک حقیقی کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں جس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تجھ مجھ سے قریب ہو جا، ایک قدم آگے بڑھ جا، تجھ سے مجھ سے قریب ہو جا۔ تو شاعر کہتا ہے ہر ایک باد خزاں سے مقابلہ کر کے وہ اپنی خوشبو چمن میں بکھیرتا ہی رہا۔ متاع فکر و ہنر، دولت اصول و فروع، تمام عمر ہر ایک کو وہ بانٹتا ہی رہا، تمام عمر ہر ایک کو وہ بانٹتا ہی رہا۔ آئیے میں انہی کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں منظوم نذران عقیدت کے لیے عالی جناب سید سجاد یوسف رضوی صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے منظوم نذران عقیدت سے سامعین کو نوازیں۔